لیکن جب جنت اور دوزخ کے فیصلے کے حوالے سے دیکھیں تو پھر اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا وقفہ کتنے زیادہ دیر پا اثرات کا حامل ہے، اور اس کے بعد اس زندگی کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، ایک ایک لمحے کو کشید کریں، ایک ایک لمحے کو وہ اہمیت دیں جو ایک حرمت والی چیز کو دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے لمحوں کو کشید کر کے اس میں سے معنی نکالنا چاہیں گے، اس میں سے مقصدیت نکالنا چاہیں گے، اور اس حرمت زندگی کی وجہ سے اس عبوری زندگی کے اندر ایک دائمی نجات پانے کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیں گے۔ تو حرمت زندگی ضروری ہے، ورنہ یہ زیست تو عبوری ہے، اور ہے کہ والہانہ نہیں میرے سجدے، والہانہ نہیں میرے سجدے، یہ محبت بہت شعوری ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو صحیح جھکنا وہ ہے کہ جس میں آپ کا جسم بھی سجدے میں ہو، آپ کی روح بھی سجدے میں ہو، آپ کی سوچ بھی سجدے میں ہو، آپ کے جذبے بھی سجدے میں ہو۔ انسان مینٹل، ایموشنل، فزیکل اور اسپرچول بینگ ہے، ان ساری چیزوں کے کمبینیشن سے انسان بنا ہے۔ تو جب آپ سجدہ کریں رب کے سامنے تو جس کو خضوع و خشوع بولتے ہیں وہ ایکچولی ہے ہی یہ کہ آپ اس طریقے سے اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ آپ کا انگ انگ، آپ کی سوچ، آپ کے جذبے سارے ہی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان شعوری طور پر تو اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر سے وہ جذبے نہیں جاگے ہوتے، ابھی اس کے اندر سے وہ ایک کیفیت نہیں پیدا ہوئی ہوتی کہ اس کا اندر بھی رب کے آگے جھک جائے۔ قرآن اس کے بارے میں ذکر بھی کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام تو لے آئے تھے لیکن وہ بھی اپنے اسلام لانے کا احسان جڑتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم اس مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ کے لیے بہت اچھا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم پہ اللہ نے احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ تم نے کوئی کمال نہیں کیا، اور ان سے کہو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ایمان تو ابھی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا، ابھی تم صرف مسلمان ہوئے، ابھی تم نے شعوری طور پر کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ابھی تمہارے قلوب کے اندر ایمان اترا نہیں ہے، ابھی ایمان کی حلاوت کو تم نے چکھا نہیں ہے اپنے جذبوں کے ساتھ۔ جب آپ اس ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتے ہیں تو پھر آپ نفع نقصان کے سودے کی وجہ سے رب کو سجدہ نہیں کرتے، آپ صرف جنت اور دوزخ کی وجہ سے رب کو سجدہ نہیں کرتے، کیلکولیشن نہیں کر رہے ہوتے کہ اچھا یہ بہتر ہے۔ پھر آپ کے اندر سے آپ کا جسم بالکل پگھل کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہیں جب ان کو اللہ کے ذکر سنتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ بسا اوقات آپ کو نہیں نصیب ہوتی، تو اس پر یہ میں نے شعر کہا ہے کہ والہانہ نہیں میرے سجدے، یہ محبت بہت شعوری ہے۔